تو جن چیزوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے وہ اعمال جن پر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ جنگ ہو جائے گی، مثلا سود کا لینا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ایسا گناہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جو بندہ ایسا گناہ کرتا رہے گا موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام، سود کا لکھنا بھی حرام، اس میں تعاون کرنا بھی حرام، سب کام حرام ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر دوسری بات کہ جن کاموں کے کرنے پر فرمایا کہ یہ کفر ہے، ان کو کرنے سے بھی موت کے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے سباب المسلم فسوق، حدیث پاک ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی کفر کا عمل ہے۔ تو مسلمان کو قتل کرنے والا بندہ وہ گویا کفر والا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس پر کافر کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ کافر ہو گیا، مگر اس نے کام وہ کیا جو کافروں والا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی کی، انہوں نے کہا کہ اس نے کفر والا عمل کیا ہے، باقی ائمہ نے کہا نہیں وہ کافر ہو گیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل تو بے نمازی کے کفر پر فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی جہنمی ہوگا، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ دوزخی کہیں گے او خدا کے بندے ہم بے نمازی تھے اس لیے ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو بے نمازی بندہ جہنم میں جائے گا، یہ کفر کا عمل ہے، اس لیے موت کے وقت بے نمازی کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو جن اعمال پر اللہ نے جنگ کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر ایمان سلب ہو جاتا ہے، جن اعمال کے کرنے پر کفر کے صادر ہونے کا حکم فرمایا ان کے کرنے پر بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ وہ کام ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کام کرنے والا مجھ سے نہیں، من غشا فلیس منا، جو مال میں ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جس حدیث میں بھی آیا ہے نا فلیس منا، ہم نے ایک مرتبہ گنتی کی تقریباً 50-60 کے قریب حدیث بنتی ہیں، فلیس منا والی، فلیس منی یا فلیس منا والی، تقریباً 50-60 حدیث، کل ذخیرہ حدیث میں یہ 50-60 کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مومن کی طرف لوہے والی چیز سے اشارہ کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، جس نے فلاں کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے فلاں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جو 50-60 کام ہے ان کو گن کے ان سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کاموں کو کرے گا فلیس منا کی وجہ سے وہ بندہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رغب سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے ہی نہیں، جو سنت کو ہلکا سمجھے اور اپنی من مرضی کرتا رہے اور صاف ستھرا بن کے زندگی گزارے، صبح صبح بیٹھ کے صفائیاں کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جائے، یہ جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس جائے فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا۔ لہذا نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس جانا یہ بھی ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگیں، قبولیت کے وقت میں مانگیں، اور اپنے گھر کے بچے عورتوں کو بھی سکھائیں، سب یہ دعائیں مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور دوسری بات اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نعمت اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایمان پر شکر ادا کریں گے اللہ ایمان اور بڑھا دیں گے ہمارا۔ پھر سنتوں کی اتباع، جو بندہ سنتوں کو اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور اللہ کا محبوب ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں پتہ چلے کھانے میں سنت یہ ہے، پینے میں سنت یہ ہے، کپڑے میں سنت یہ ہے، چلنے میں سنت یہ ہے، نماز کی سنت یہ ہے، ہر سنت کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قیامت کے دن محفوظ رکھے۔ اور ایک آخری بات، اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار، اس سے بھی انسان کو ایمان ملتا ہے اور انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں سے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ایک ڈبے کے اندر تیرتے ہوئے اور فرعون کے بندوں نے اس ڈبے کو پکڑ لیا تھا اور فرعون نے ڈبے کو کھولا تھا تو اس کی بیوی نے دیکھا بچے کو تو اس نے دیکھ کے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارا بچہ ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا، اس کے جواب میں فرعون نے کہا تھا یکون لکا واما انا فلا حاجت لی فی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی بیوی کو ایمان عطا کر دیا تھا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرما دیتے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا اظہار ایمان کے ملنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ محدثین نے لکھا ہے بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جائے، اور جو ایمان کے ساتھ چلا گیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے کو اللہ ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں۔